अस्सलाम वालेकुम। घर की कंस्ट्रक्शन के दौरान हमें मुख्तलिफ तरह के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। घर की तमीर दोस्तों एक मुश्किल मरला हो सकता है, ताहम कुछ मसाइल ऐसे हैं जिनका कंस्ट्रक्शन के दौरान घर के मालकान, होम ओनर या कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डर वगैरह को सामना करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन कौन से मसाइल हैं जिनको हम कंस्ट्रक्शन के दौरान फेस करते हैं और उनको कैसे हल किया जा सकता है। सबसे पहले दोस्तों जो मसला हमें साइट पर दरपेश आता है वो है, मेरी नज़र में, मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, वो है दोस्तों ओवर बजट का, मतलब एक्सपेक्टेड कॉस्ट से ज़्यादा कॉस्ट का आना। ये उस सूरत में हो सकता है जब मटेरियल और मजदूरी की लागत बढ़ जाए या साइट पे घर की तमीर के दौरान गैर मुतवक्को यानी अनएक्सपेक्टेड इश्यूज़ पैदा हो जाए। तो इसके लिए दोस्तों एक तो हमें इस काम के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना दो, क्योंकि आपको पता है कि कॉस्ट, किसी भी चीज़ की कॉस्ट, स्पेशली कंस्ट्रक्शन जो मटेरियल है उनकी कॉस्ट डेली डे बाई डे बढ़ रही है। ठीक है, कम होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक तो हमें इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है और जितना क्लोजली हो सकता है ना, एक डिटेल्ड बजट को तरतीब दे के या किसी माहिर इंजीनियर या इसका एस्टीमेट बनवा कर घर की कंस्ट्रक्शन के दौरान इसका बाकायदगी से जायज़ा लेके इस मसले पे काबू पाया जा सकता है। दूसरे नंबर पे जो इशू है वो है डिले इन कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्शन के दौरान, घर के काम के दौरान काम को कंसिस्टेंसी के साथ ना करना, बीच में बार बार रोक देना। इसकी दोस्तों मल्टीपल वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि बारिशों के मौसम में घर की तमीर करना, स्पेशली बुनियादों में, इस वजह से बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। हमें डी वाटरिंग करना पड़ती है, एक्स्ट्रा लेबर आ जाती है, अक्सर लेबर या कॉन्ट्रैक्टर छुट्टी कर लेते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है एक डिटेल शेड्यूल तैयार किया जाए और जितना हो सकता है इसको इम्प्लीमेंट किया जाए और रेगुलरली कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के दौरान इसको रिव्यू किया जाए। एक तो कोशिश कीजिए कि बरसात के मौसम में जो रेनी सीज़न है उसमें घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ना करें, एक तो ये चीज़ है। दूसरा, बिला वजह या गैर ज़रूरी तौर पे कभी भी काम को डिले ना करें। मटेरियल की जो दस्तयाबी है उसको यकीनी बनाएं और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि प्रॉपर प्लानिंग करके काम को करवाएं। और आगे चल के जो मैं चीज़ें आप लोगों को वीडियो में बताऊँगा उन चीज़ों को फॉलो करके इम्प्लीमेंट करके काम करेंगे तो कभी भी आपके साइड पे काम जो है ना वो रुकेगा नहीं, कंसिस्टेंसी के साथ चलता रहेगा और आपको किसी किस्म की कोई दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे जो प्रॉब्लम है जो साइट पे फेस की जाती है वो है पुअर वर्कमैनशिप या फॉल्टी कंस्ट्रक्शन, मतलब नाकस तमीर। ये एक बहुत बड़ी और कॉमन प्रॉब्लम है। इस तरह के वर्कर्स अगर काम करेंगे तो आपका घर लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। काफ़ी सारे ब्लंडर होंगे साइट पे, काफ़ी सारे टेक्निकल इश्यूज होंगे। इन फॉल्ट्स और ब्लंडर को अगर मैं इन डेप्थ कवर करना चाहूँ तो वो मुमकिन नहीं इस शॉर्ट सी वीडियो में। इसलिए मैं मेजर जो रीजंस हैं, मेजर जो प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों, सिर्फ उनको हाईलाइट कर रहा हूँ। पुअर वर्कमैनशिप या नाकस तमीर में दीवारों का साल में ना होना, चिनाई ठीक तरह से ना होना, प्लास्टर में कमियाँ रह जाना, डोर लेंटर का चढ़ाव ना होना, कंक्रीट कवर ना देना, प्रॉपर क्यूरिंग ना करना। तो इस तरह के बेशुमार किस्म के इश्यूज़ होते हैं दोस्तों साइट पे। तो इन तमाम प्रॉब्लम्स का मदावा इसी सूरत में मुमकिन है अगर आप घर के काम के लिए किसी अच्छे प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर का इंतखाब करें। और इंतखाब करते हुए एक चीज़ मैं मज़ीद इसमें ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि ऐसे ठेकेदार को चूज़ ना करें जिसका रेट कम से कम हो। ठीक है, आप डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स की कोटेशंस लें, उनमें से जो भी कम से कम रेट वाला कॉन्ट्रैक्टर है सिर्फ उसी को ना हायर करें ये सोच के कि इसका रेट कम है और हमें सेविंग हो जाएगी। नॉट एट ऑल, ये बिल्कुल गलत चीज़ है दोस्तों, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस की बात आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों। जो ठेकेदार आपको कम से कम रेट में बोलेगा मैं ये काम करके दूंगा, तो यकीनन वो काम के दौरान क्या करेगा, क्योंकि आपको पता है कि हर बंदा पास से तो कोई डाल के नहीं जाएगा काम में। हमेशा अगले ने काम करना भी है और सेविंग भी करके जानी है आपके काम में। तो उसके लिए अगर आपका रेट कम होगा, क्योंकि काम के दौरान कंस्ट्रक्शन से पहले हम लोग क्या करते हैं, हमें लालच होता है इस तरह के कॉन्ट्रैक्टर का जो कम से कम रेट दे, और कॉन्ट्रैक्टर भी काम की तलाश में होता है और काम मिलने के चक्कर में वो स्टार्ट में जो है ना वो बड़ी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, काम स्टार्ट कर लिया, लेकिन बीच में जाके क्योंकि रेट उसका बहुत कम होगा, बीच में जाके काम के साथ क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ करना, डंडी मारना, काम का म्यार ठीक ना करना उसकी मजबूरी बन जाएगा, जिससे आपको नुकसान क्या हो सकता है कि वो आपको बीच बीच में तंग करेगा या काम छोड़ के चला जाएगा। काम छोड़ के अगर चला गया तो आपको दोबारा कॉन्ट्रैक्टर हायर करना पड़ेगा, जो कि उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। वो सोचेगा कि पहला कॉन्ट्रैक्टर अगर भाग गया तो वो क्यों भाग गया। ठीक है, वो तजस्सुस के साथ इस चीज़ को जानेगा और आपको ब्लैकमेल करके उससे ज़्यादा रेट जो है ना वो डिमांड करेगा। ना कि ऐसे कॉन्ट्रैक्टर का इंतखाब करे जिसका रेट मैक्सिमम हो और ना ऐसे का करे जिसका रेट कम से कम हो। जिस बंदे का रेट रीज़नेबल सा रेट है उस बंदे को काम दें, जिसको काम दिया वो ट्रस्टवर्थी हो, जिस पर रिलाई किया जा सकता हो। इसके लिए जल्दबाजी ना करें दोस्तों, और ना किसी सिफारिश या किसी के लिए या किसी के कहने पे इतनी महंगी प्रॉपर्टी को रास्ते पे चल दे, किसी के भी हवाले कर दे। जिस ठेकेदार को भी आप हायर करना चाह रहे हैं इसके पुराने कामों का एक बार विज़िट करें,
اخلاق دیکھیں، اس میں انسانیت دیکھیں، اس طرح کے کنٹریکٹر کو کام دیں جو ریلائیبل ہو، جو ٹرسٹ ورتی ہو، اور موسٹ امپورٹنٹلی اپنے گھر کی خود سپرویژن کریں۔ اگر آپ کو کنسٹرکشن کا نالج ہے تو بہت بہتر، اگر نہیں تو کسی سول انجینئر یا کسی ٹیکنیکل پرسن کی سپرویژن کی سروسز ضرور لیں جو کہ پراپر ٹائم دے کے سائٹ پہ ایک ایک چیز کو خود مانیٹر کرے۔ تیسرے نمبر پہ جو ایشو ہے میری نظر میں وہ ہر سائٹ پہ دیکھنے میں آتا ہے اور بڑا ہی اہم ایشو ہے، وہ ہے کانفلکٹ ود کنٹریکٹر، مطلب ٹھیکیدار کے ساتھ لڑائی جھگڑا۔ یہ بڑی ہی عام بات ہے دوستو۔ ہم کیا کرتے ہیں، کنسٹرکشن کے لیے ہم اپنے گھر کی تعمیر کے لیے کنٹریکٹر کو ہائر تو کر لیتے ہیں، لیکن وربلی اس کو کام دے دیتے ہیں، مطلب اس میں کوئی لکھت پڑھت نہیں کرتے ہیں، اس میں اس کا پراپر ایگریمنٹ تیار نہیں کرتے ہیں اور زبانی اس کو کام دے رہے ہوتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکل جائے کہ کام کے دوران ہمیں ٹھیکیدار بار بار تنگ کرتا ہے۔ اکثر اوقات اس سے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، بحث و مباحثہ چل رہا ہوتا ہے، کبھی کام لیٹ ہونے کی وجہ سے، کبھی کام ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے، کبھی پیمنٹ نہ ملنے پہ، کبھی اس بات پہ کہ سیپٹک ٹینک کی پیمائش ڈبل ہونی ہے یا سنگل ہے، پردیوں کی ڈبل ہونی ہے سنگل ہونی ہے، سیڑھیوں کی پیمائش اس طرح سے ہونی ہے اس طرح سے نہیں ہونی۔ تو اس طرح کے دوستوں بے شمار قسم کے جو ہے نا وہ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے جو ہے نا وہ ٹھیکیدار کے ساتھ ہماری اکثر لڑائی ہو جاتی ہے اور جو ہے نا وہ تو مہما تک بات چلی جاتی ہے۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ کار صرف یہ ہے کہ ہم کنٹریکٹر کے ساتھ پراپر ایگریمنٹ کریں جو کہ قانونی حیثیت رکھتا ہو، جس میں ہر چیز واضح ہو، بالکل کلیئرلی مینشن ہو کہ ٹھیکیدار کے ایگریمنٹ میں کون کون سا کام شامل ہے، کام میں کتنی ٹالرنس دی جا سکتی ہے، کام کرنے کا ٹائم فریم کتنا ہوگا، ٹھیک ہے، کون سی پیمائش ڈبل ہوگی، کون سی سنگل ہوگی، اور موسٹ امپورٹنٹلی پیمنٹ کا باقاعدہ شیڈیول بنایا جائے۔ یہ طے کیا جائے کہ کون سی سٹیج پہ کتنی پیمنٹ دینی ہے۔ یہ شیڈول بناتے ہوئے گھر کے آنر اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ کسی بھی صورت میں کسی بھی سٹیج پہ کام سے زیادہ ٹھیکیدار کو پیمنٹ نہ دی جائے، بلکہ کچھ پرسنٹ پیمنٹ ہمیشہ ڈاؤن رکھے تاکہ کام کے دوران کنٹریکٹر آپ کو بلیک میل نہ کرے، اور کوشش کریں کہ پیمنٹ کا شیڈول بناتے ہوئے یہ چیزیں کسی ماہر انجینئر یا کسی تجربہ کار بندے کی نگرانی میں یہ ایگریمنٹ تیار کریں پیمنٹ کا اسپیشلی، تاکہ یہ نہ ہو کہ کام آپ کا کم ہو اور پیمنٹ اس کی طرف زیادہ چلی جائے۔ اس چیز کا ضرور خیال رکھیں دوستو۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ دونوں پارٹیاں یہ جو ایگریمنٹ تیار کیا ہوگا اس ایگریمنٹ کے مطابق سائٹ پہ چلیں، تبھی پاسیبل ہوگا اس طرح کے ایشوز کو کور کرنا۔ اگلا جو ایشو ہے وہ ہے رانگ کنسٹرکشن ٹیکنیکس اور ڈیمولیشن، مطلب کیے گئے کام کو توڑ پھوڑ کر کے اس کی ڈیمولیشن کر کے چینجز کرنا، دوبارہ بار بار ڈیسیزن چینج کرنا، کبھی کوئی دیوار بنا کے گرا دی، کبھی کھڑکی کا سائز تبدیل کر دیا، کمرے کا سائز تبدیل کر دیا، کبھی سیڑھی میں کوئی تبدیلی کر دی۔ اس طرح کی پرابلم گھر کی تعمیر کے دوران صرف اور صرف پراپر پلاننگ نہ ہونے، یعنی گھر کو ڈیزائن نہ کروانے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ہمارا ٹائم، مٹیریل، ایفرٹ، منی یعنی کہ سب کچھ ویسٹ ہوتا ہے۔ اس لیے گھر شروع کرنے سے پہلے اس کو پراپر ڈیزائن کروا لے، اس میں کنجوسی نہ کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں، گھر کی تعمیر سے پہلے جو ہے نا وہ اس کو ڈیزائن نہیں کرواتے ہیں، اس میں اکثر کنجوسی کر جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جی ہم بڑے ہوشیار ہیں، ہم کیا کریں گے جی، ہمیں یہ کون سا مشکل کام ہے، ہم اس کی خود ہی پلاننگ کر کے اپنے گھر کو بنا لیں گے۔ دوستو تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس طرح کی مسٹیک سے آپ لوگوں نے اوائڈ کرنا ہے۔ تھوڑے سے پیسے لگا کے اپنا گھر جو ہے وہ کسی پروفیشنل آرکیٹیکٹ سے جو ہے نا وہ ڈیزائن کروا لیں۔ اس سے آپ کا گھر ایک تو آئیڈیل ہوگا جس میں آپ کم سے کم سپیس کو میکسیمم یوٹیلائز کر پائیں گے، آپ کا گھر خوبصورت ہوگا، آپ کی ضرورت کے مطابق ہوگا، اور موسٹ امپورٹنٹلی انجینئرنگ اصولوں کے مطابق ہوگا۔ اس طرح کے جو ڈیزائن ہوا گھر ہوتا ہے، اس طرح کے گھر کی مارکیٹی ویلیو بھی دوسرے گھروں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس میں ایک اور چیز میں دوستوں ایڈ آن کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب گھر کی پلاننگ کروا رہے ہوتے ہیں، اس کا ڈیزائن، اس کا نقشہ بنوا رہے ہوتے ہیں، تو اس فیس میں اپنی جو فیملی ہے اس کو ضرور انوالو رکھیں۔ کہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہم گھر کی فیملی کو جو دوسرے ممبرز ہیں ان کو پلاننگ میں جو ڈیزائننگ کے مرحلے میں انوالو نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے آ کے آپ کو سائٹ پہ فیڈ بیک دیتے ہیں، یا آپ کی جو پلاننگ ہے اس میں ان کو اعتراض ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو بار بار اس میں ڈیزائن میں چینجز کرنا پڑتی ہے، ڈیمولیشن کرنا پڑتی ہے، اس سے آپ کا مٹیریل کا لاس ہوگا، آپ کی کافی چیزوں کا نقصان ہوگا۔ اگلا ایشو جو میں بیان کرنے لگا ہوں وہ بہت ہی اہم ہے، وہ ہے جی مٹیریل ویسٹیج کا یا مٹیریل کی چوری وغیرہ کا۔ اور مٹیریل کا ضیاع ہونا دوستو یہ ایک عام بات ہے، اور کبھی کبھار مٹیریل چوری ہونے کے کیسز بھی سامنے آتے ہیں۔ چنائی پلسٹر کرتے ہوئے مسالے کا گرنا، باقی بچے ہوئے مٹیریل کو یوز نہ کرنا، مٹیریل کو پراپر سٹور نہ کرنا، بار بار مسٹیکس کرنا، یا وہی جو میں پیچھے بتا چکا ہوں کہ ڈیزائن میں چینجز کرنا، ضرورت سے زیادہ مٹیریل سائٹ پہ منگوا لینا، اور باقی جو مٹیریل بچ جائے اس کو نہ سنبھالنا، یہ ساری کی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں جس سے مٹیریل ضائع ہوتا ہے اور الٹیمیٹلی کنسٹرکشن کاسٹ بہت بڑھ جاتی ہے، مالک کا نقصان ہوتا ہے۔ پہلی چھت سے پہلے گھر کی جہاں پہ کنسٹرکشن کر رہے ہیں وہاں پہ ساتھ کوئی اسپیس اویلیبل ہے تو اس کو ایز اے سٹور یوز کر لیں۔ آپ کے سائٹ پہ جتنی بھی چیزیں آپ لوگوں نے ڈیلیور کی ہیں ان کی ایک لسٹ بنائیں،
ٹھیک ہے، اسٹور لسٹ بنائیں، وہ آپ لوگ چیک کریں، ڈیلی بیسس پہ اس کا ریویو کریں کہ آپ کا جو مٹیریل سائٹ پہ پہنچا ہے آیا کہ وہ موجود ہے یا نہیں، جو سائٹ پہ چیز یوز ہو گئی ہے اس کو چیک کریں، جو رہ گئی ہے وہ چیک کریں سائٹ پہ. لیکن اس کے لیے آپ کے سائٹ پہ ایک اسٹور ہونا ضروری ہے. ایک چھت سے پہلے تو آپ لوگوں نے ساتھ والی کوئی بھی اسپیس آپ یوز کر سکتے ہیں. پہلی چھت کے بعد آپ ایسا کریں اپنے کمرے میں کسی ایک جگہ پہ کسی ایک کمرے کو منتخب کر کے اس کو ٹیمپریری جو ہے وہ لاک لگا کے اس کو ایز اے اسٹور یوز کریں اور اپنا اسٹور کا سارا سامان اس میں جو ہے نا وہ جو ہے اسٹاک کریں. تو اس کے حل کے لیے ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ پراپر سپرویژن کریں، سائٹ پہ ایک بندہ ہائر کریں. اگر آپ خود ٹائم دے سکتے ہیں تو وہ بہت اچھی بات ہے، جو ان ساری چیزوں کو مانیٹر کریں. سائٹ پہ ایک تو مٹیریل کے ضائع ہونے سے آپ کو بچائے، سائٹ پہ کوئی چیز چوری ہوتی ہے اس کا وہ ذمہ دار ہو. کوشش کیجیے کہ ایک جو گارڈ ہے، چوکیدار ہے، وہ آپ ہائر کر سکتے ہیں تو وہ ہائر کر لے، وہ بہت ہی بہتر ہے. اگلے نمبر پہ جس پرابلم کو میں نے لسٹ آؤٹ کیا ہے وہ میری نظر میں دوستوں لیک آف کمیونیکیشن. گھر کی کنسٹرکشن کے دوران سب سے زیادہ اور عام مسئلہ ایک دوسرے سے کمیونیکیشن میں پرابلم ہونا. ایسا اس صورت میں ہو سکتا ہے جب گھر کا مالک، کانٹریکٹر، ورکر یا جو آنر ہے وہ سیم پیج پہ نہ ہو. پراپر کمیونیکیشن نہیں ہوگی تو دوسرے تمام لوگ جو گھر کی کنسٹرکشن میں انوالو ہیں ان کو آپ کے اگلے سٹیپ یعنی کہ اگلے قدم کا پتہ نہیں ہوگا. اس کی وجہ سے کام میں کافی ہرڈل ہوتی ہیں، ٹھیک طرح سے مینجمنٹ نہیں ہوتی ہے. ایک گروپ بنائیں، اس میں جو بھی کانٹریکٹرز ہیں، مٹیریل سپلائرز ہیں ان کو ایڈ کریں اور پراپر پلاننگ کے ساتھ دوستوں چلے اور ہر پلاننگ دوسرے بندے کے علم میں ہو. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ تھا دوستوں میری نظر میں گھر کی تعمیر کے دوران جو پرابلمز ہم انکاؤنٹر کرتے ہیں وہ سارے کے سارے میں نے لسٹ آؤٹ کر دی ہیں. یہ ویڈیو اچھی لگی، اوبیسلی اگر اچھی لگتی ہے تب بھی ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں. مجھے دیجیے اجازت، ہوتی ہے ملاقات پھر جلدی کسی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.